علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جلا سکتی ہے موج نفس کو، عزیزان گرامی، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے کشتے الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں، جلا سکتی ہے موج نفس کو، کشتے موج نفس کو۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دیے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جس کا ایک مصرع میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ حضرت علامہ نے کہا، تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیرے قبر کی زیارت ہے زندگی دل کی۔ عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کی قربت شرط ہے، اولیاء اللہ کی قربت ایمان کی حفاظت کی دلالت ہے، اولیاء اللہ کی نسبت شیطانی وسوسوں سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹ بے چینی سے، الفتوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت آپ کی زندگی میں ایمان میں برکتیں پیدا کرا دیتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت آپ کے عبادتوں میں چاشنی بھر دیتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی نسبت آپ کی زندگیوں میں خیر نازل کرتی ہے، عبادتوں میں شوق و ذوق میں اضافہ کراتی ہے۔ اولیاء اللہ کی نسبت، اولیاء اللہ کی صحبت آپ کو برے وسوسوں سے بچاتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت آپ کو زمین پر اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتی ہے، آپ بہترین ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارتے ہیں اور اچھے ماحول کو پیدا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت، یہ خانقاہوں کی صحبت، یہ اللہ والوں کی دوستی آپ کو قبر میں اطمینان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دیتی ہے۔
اولیاء اللہ کی صحبت خبر کے سوال جواب میں آپ کی مدد کرتی ہے. اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی نسبت خبر سے جب آپ اٹھیں گے تو حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. اللہ کریم ہم غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں، غوث و خواجہ کی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں، تو امید ہے کل جب خبر سے اٹھیں گے تو غوث و خواجہ کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا وہ، آپ نیند میں چلے گئے، غور سے سننا، منڈی اٹھا کے سننا، نیند نہیں کرنا. اولیاء اللہ کی گفتگو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرا دیتے ہیں. اولیاء اللہ سے نسبت آپ کو دونوں جہاں میں پرامن بنا دیتی ہے. کیسی صحبت ہے یہ؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کنند. فرماتے ہیں ان کی صحبت تجھے صالح بنا دیتی ہے اور تجھے بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بری نظر سے بچو. کس سے بچو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بد. کون سی نظر؟ اچھا بولو، کیا بڈھوں جیسے بیٹھے، فریش رہنا، اللہ کے گھر میں ترو تازہ رہنا. کیا بولے؟ کس سے بچائے؟ نظر بد کیا کر دیتی ہے؟ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے. بری نظر کا یہ اثر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری نظر انسان کو، کیا، اونٹ کو دیغ میں، بری نظر اونٹ کو دیغ میں، انسان کو خبر میں پہنچا دیتی ہے. نہیں میرا کام کاروبار اچھا چل رہا تھا، کس کی نظر لگ گئی؟ کیوں؟ اچھا صحت مندی تھا، نظر لگ گئی، ہوتا نا. نہیں میں براس تھا، صحبت لگ گئی تو دارالعلوم کو چلے گیا، اب عالم حافظ بن رہا ہوں. بولے صحبت ہے، نظر کا معاملہ ہے. کیسا معاملہ؟ رسول اللہ نے فرمایا نظر بد اونٹ کو کیا کرتی ہے؟ دیغ میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو خبر میں ڈال دیتی ہے. کون سی نظر؟ بولیے، آواز سے بولیے وہاں نا. نظر بد، بری نظر، بری نظر خبر میں پہنچا دیتی ہے. حدیث ہے جب بری نظر میں اتنی قوت ہے تو مجھے کہنے دیجئے غوث کی نظر میں کیا قوت ہوں گی. جب بری نظر سے برا ہو سکتا ہے، برے لوگوں کی نظر سے برا ہو سکتا ہے، دنیا داروں کی نظر سے برا ہو سکتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے پیر پیرانے پیر کی نظر سے کیا ہو جائے گا. جب بری نظر میں تاثیر ہے برباد کر دے تو پیرانے پیر کی نظر میں اتنی قوت ہے کہ تم کو ایک گنہگار سے اللہ کا ولی بنا دیتے. صحبت اور نظر کا بڑا دخل ہے. صحبت اور نظر کا بڑا دخل ہے. نظر ہے، کیا ہے؟ نظر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سرکار کا کام تمام کون کرے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایک یمن سے حبیب کو بلایا گیا جس کا نام حبیب تھا. حبیب یمن کو بلایا گیا. کفار مشرکین نے اس کو بلایا کہ تو ختم کر دے. اس کو کچھ سرمایہ دے کر بلایا گیا. بات ہو رہی ہے کہ دیکھو نظر کی بات کر رہا ہوں میں. کیا کی بات کر رہا ہوں؟ نظر کی بات کر رہا ہوں. کون بلائے؟ کفار و مشرکین بلائے. کس کے لیے بلائے؟ نعوذ باللہ سرکار کا قتل کیا جائے اس لیے بلائے. اب ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں دیکھ ہم تجھے بلائے ہیں ان کا قتل کرنے کے لیے، ان کا قتل تو سامنے سے نہیں کرنا، پیچھے سے کرنا. کہاں سے کرنا؟ وار کہاں سے کرنا؟ آج بھی کچھ لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں.
پیچھے سے وار کرتے ہیں. وہ حبیب یمن پریشان ہو گیا, بولے میں آج تک کسی کو پیچھے سے نہیں مارا. نہیں, وہ آج تک کی بات الگ تھی, ان کی بات الگ ہے. سامنے سے تو ان کو وار نہیں کر سکتا, پیچھے سے کرنا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مجھے تو کام کرنا ہے, کروں گا. پھر اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اگر وہ تو پیچھے سے ہو اور وہ اگر مڑ کر تجھے دیکھ لے تو ان کے نظروں سے نظر نہ ملانا. نظروں سے نظر نہ ملانا. بہت بڑا پریشان اور حیران ہو گیا. بولے کب قتل کرنا ہے؟ بولے کعبے میں کرنا ہے, طواف کے ٹائم عبادت میں لگے ہوئے ہوں جب تو کرنا ہے. کئی کی بات چل رہی ہے ہماری ہے, تو نہیں سنا ہے. نظر, نظر سے کیا ہوتا ہے؟ نظر عنایت. نظر سے نظر کو نظر سے نظر کیا, نظر سے نظر کو نظر ہو گئی. نظر سے نظر کو نظر ہو گئی. اب آگے دیکھیے, اب وہ نکلا تلوار لے کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں, عبادت میں ہیں. اب وہ کعبے میں داخل ہو گیا, دشمنان رسول پیچھے سے غور سے دور سے دیکھ رہے ہیں, بولے کیا ہوتا ہے. اب وہ تلوار لے کے حضور کے پیچھے چلا. حضور طواف فرما رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. یہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, حضور کے ہاتھ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. اب حملہ کرو, اب حملہ کرو. بولے ایسا لگ رہا تھا وہ آیا تھا حملہ کرنے یا نگرانی کرنے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ قاتل بن کے آیا تھا یا پیچھے پیچھے پھرنے والا چیلا بن کے آیا تھا, اندازہ نہیں ہو رہا تھا. حضور طواف کر رہے ہیں, وہ پیچھے پھر رہا ہے. اب ماروں گا, اب ماروں گا. کہاں مارتا ہے, کہاں قتل کرتا ہے؟ حضور کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. حضور کا طواف پورا ہو گیا, وہ پیچھے ہی پھر رہا ہے. فوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے بعد اس کی طرف پلٹ گئے. پلٹنا تھا, کیا لگ گئی, کیا لگ گئی. جو کافر تھا, مشرک تھا, قتل کی نیت سے آیا تھا, کفار کی سن کے آیا تھا, مشرکین کے سن کے آیا تھا, سرکار پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. جیسے ہی سرکار طواف سے فارغ ہو گئے, پلٹ کے اس کی طرف دیکھ لیا. بولے حبیب کیسے آنا ہوا. جیسے رسول کریم نے اس پر نظر ڈالی, ہاتھ سے تلوار گر گئی. نظر گری, تلوار نہیں گری. بظاہر تلوار گری, حقیقت میں اس کا کفر نیست و نابود ہو گیا, اس کا کفر پاش پاش ہو گیا. کہا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, تلوار گر گئی. نظر سے نظر کو نظر ہو گئی. ادھر تھی سو دنیا ادھر ہو گئی. کہا ایمان نہیں لاؤ گے. کہا یا رسول اللہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا, خود قتل ہو گیا. تو نظر کیا کرتی ہے, نظر رسول. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں انظر حالنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. ہمارے حال پر کیا بولنا, انظر حالنا, بولو یا رسول اللہ. سب ایک آواز میں بولو, انظر حالنا یا رسول اللہ, انظر حالنا یا رسول اللہ, انظر حالنا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. نظر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, سرکار کی نظر عنایت تا قیامت تک اپنی امت کے لیے قائم ہے, قائم ہے, دائم ہے. اب یہ نظر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آئیے, یہ تو سرکار کی بات ہو گئی. سرکار نے نظر عنایت اپنے صحابہ پر فرمائے. صحابہ میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لیجئے, کیسی نظر ہوتی ہے. میں نیچے سے دلائل لے کے آ رہا ہوں. ایک تو حضور کی زندگی سے ملی, دوسری دلیل نظر عنایت. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, ادھر جنگ چل رہی ہے. کہاں چل رہی ہے؟ سیریا میں نا. دوسرے ملک میں جنگ چل رہی ہے. حضرت عمر کا ایک قافلہ گیا ہوا ہے کفار مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. وہاں جنگ میں
پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، صحابہ کا لشکر آگے ہے، حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ساریہ، صحابی کا نام لے کے پکار رہے ہیں، اے ساریہ پلٹو، پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر کی نظر عنایت ایسی ہوئی کہ کھڑے تھے مسجد میں منبر پر اور دیکھ رہے تھے وہاں تک، اور دیکھ نہیں رہے تھے، باضابطہ مدد بھی فرما رہے تھے۔ دیکھ رہے تھے، یہ سمجھنا کہ علم غیب، یہ سمجھنا کہ نظر عنایت، یہ سمجھنا کہ ان کی قوت محدود ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کی نظر وہ نظر تھی کہ کفار و مشرکین پر نظر ڈالتے تو ایمان والے بنا دیتے، اور وہ نظر صحابہ میں اس قوت کے ساتھ کام کرتی تھی۔ حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ساریہ پلٹ کے دیکھو پیچھے، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ دو ثبوت ہو گئے۔ پہلا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، بہت ہے، ایک ایک دے رہا ہوں میں، خالی ایک ایک دلیل دے رہا ہوں۔ اب آئیے آپ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے وابستہ ہو جائیے۔ نسبت کام کر جاتی، نظر عنایت کام کر جاتی۔ حضرت غوث العظم دستگیر، لوگوں کو غوث العظم بولے تو بھی ذرا خیر چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ ہم کو کرنا کیا ہے، ہم مزے میں رہیں گے، ہم سنی ہیں، ہم غوث و خواجہ کے ہیں۔ اللہ ہم کو نزدیت وہابیت سے محفوظ رکھے، بدعقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے، غوث غوث خواجہ خواجہ کہنے والا بنائے۔ آئیے غوث اعظم کی زندگی میں کتنے ہیں آپ؟ چھوٹے ہیں، ابھی بچپنا ہے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابھی کوئی بڑا مجاہدہ نہیں ہوا، بڑی ریاضت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، نکلے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، قافلے کو لوٹ لیا، تو حضرت غوث العظم دستگیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بچے ہیں، کرامتاں دکھا رہے ہیں، نظر عنایت فرما رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، وہ حضرت حسن کی اولاد ہیں، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر۔ کیسے ہے وہ دستگیر؟ نہیں، دستگیر اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے۔ دیوانوں بات کو سمجھو، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کی پوری خدائی اس بندے کی ہو گئی۔ جو اللہ کا ہو گیا، پوری خدائی اس بندے کی ہو گئی۔ چھوٹے ہیں حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپنا ہے، چوروں نے حملہ کیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلہ۔ پوچھنے والے ڈاکو نے پوچھا، بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت میں مختصر واقعہ کر رہا ہوں، طویل نہیں کروں گا، واقعی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، نظر۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ نظر۔ کہا پیران پیر نے، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، یہاں پہ میری ماں نے یہاں پہ اشرفیاں رکھے۔ دیکھو، خوف ہوتا، ڈر ہوتا، بولے ڈرتا وہ ہے جو دنیا سے ڈرتا ہے، ہمارا غوث وہ غوث ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں پہ میری ماں نے 40 اشرفیاں رکھا ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم کو ان کے ڈاکوؤں کے بڑے سردار کے پاس لے کے گئے، کہا یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے یہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ہاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں پہ اشرفیاں تھیں۔ آپ ابھی لڑک پن میں ہیں۔ ڈاکوؤں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ اتنی حقانیت کے ساتھ سچ بتا رہے ہیں تو ڈاکوؤں پر بڑا اثر پڑ گیا، پیران پیر کی نظر عنایت لگ گئی۔ کیا ہوا؟ 40 ڈاکو الحمدللہ توبۃ اللہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ نظر سے نظر کو نظر ہو گئی، ادھر تھی سو دنیا
ادھر ہو گئی. ہم نظر کو ماننے والے ہیں. کس کو ماننے والے ہیں؟ طاعت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، مجھ کو تو میرے غوث کی نسبت پہ ناز ہے. ہمارے دین کی حقانیت کیا ہیں؟ دونوں شاہد، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری. ہم غوث و خواجہ والے ہیں. یہ غوث و خواجہ میں جو قوت ہے، تاثیر اثر جو آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ بارگاہ رسالت سے آیا ہے. یہ آل رسول اولاد علی ہیں. یہ آل علی اولاد، یہ آل رسول اولاد علی ہیں. آئیے بیٹھیے، باتیں کریے. مزمل ادھر بلاؤ. سن رہے ہو؟ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چوروں کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا. پیرانے پیر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور آپ نکل پڑے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر پیچھے چور آ رہا ہے آپ کا جھبا مبارک چرانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ آپ کا جھبا مبارک لینے کے لیے. آہستہ آہستہ پیچھے سے چور آ رہا ہے. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہو گئے. چور بھی آہستہ سے گھر میں داخل ہو گیا. پیرانے پیر ایک کمرے میں اپنا کرتا مبارک، اپنا جھبا مبارک نکال کے رکھ دیے، اور چور بھی پیچھے سے ہلو اندھیرے میں گھر میں داخل ہو گیا. پیرانے پیر ابھی دوسرے روم میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی کی ضرورت ہے، فلاں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ ایک ولی کو بھیج دیجئے. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت خواجہ خضر سے، جاؤ ہمارے وہ کمرے میں جہاں پہ میں نے جھبا لگایا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے جانا. خواجہ خضر تشریف لائے، حجرے میں داخل کیے اپنے قدم کو. جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑے تو چلانے لگا، بولے چھوڑ دو میں ایک بار نہیں کروں گا. خواجہ خضر نے فرمایا جو کرنا تھا تو اب تک کر لیا، اب جو کرے گا پیرانے پیر جو چاہے گا وہ کرے گا. سن لے، تو جو تھا. پیرانے پیر کے گھر میں پیرانے پیر کے جھبے پر تیری نظر ٹک گئی، جھبے کی نظر تجھ پر ٹک گئی تو تاثیر یہ ہوگی تو چور تھا، اب تجھے اللہ کے ولی کے جھبے نے ولی بنا دیا ہے. نظر سے نظر کو نظر ہو گئی، ادھر تھی سو دنیا ادھر ہو گئی. پیرانے پیر کے گھر کا چور بھی اللہ کا ولی بن گیا. نظر ہونا کیا ہونا؟ نظر ہونا. نظر نہیں ہے تو پھر معاملہ کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو، بہت نوجوانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ سے مانگو، جو کچھ ہے اللہ سے مانگو. ارے دیوانوں، کون کہتا کہ غیر سے مانگو؟ غیر سے مانگنے کا ہم حکم نہیں دے رہے ہیں. غیر اللہ سے مانگنا یقیناً شرک ہے. کس سے مانگنا شرک ہے؟ اچھا بولو ذرا، کس سے مانگنا شرک ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یقیناً شرک ہے. مگر غوث کو غیر مت کہو، خواجہ کو غیر مت کہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مت کہو. غیر سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے. مگر یہ غیر نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. غیروں سے مانگنا شرک ہے، یقیناً شرک ہے. یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے ولیاں ہیں، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. ان سے مانگ لو، یہ غیر نہیں ہے. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا. اللہ کریم اپنے خزانوں کی کنجیاں اپنے ان محبوبوں کے حوالے فرما دیا ہے. غوث و خواجہ کی شان کو ہم کیا جانیں، کیا سمجھیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں سجدہ بچائے گا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹٹکی پٹکی عبادتیں لے کر تم خدا کی بارگاہ میں چلو گے اور اللہ تم کو قبول کر لے گا. عزیزان گرامی، یہ عبادتوں میں ذوق و شوق اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑ لو. جب تک تم اللہ والے سے نہیں جوڑ لو گے تم کو سجدے کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوگا. سجدہ بھی اگر سیکھنا ہے تو پہلے کسی شیخ محترم سے، کسی پیر کامل کی صحبت میں رہ کر عبادتوں کا قرینہ سیکھ لو، پھر سجدوں کی بات کرو.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا اتنے مولویاں قرآن پڑھتے نا، یہ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے، سمجھ رہے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، بار بار پڑھتے، بار بار پڑھتے، کس پہ اثر ہوا جی؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون؟ نامہ یاد رکھو جی، کرکٹ پلیئروں کے نامہ یاد ہے نا، فلم اسٹاروں کے نامہ یاد ہے؟ خواجہ حسن بصری کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی علیہ السلام کے مرید و خلیفہ ہیں۔ پورے بولیے نام کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری، خواجہ حسن بصری بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نماز میں کھڑے ہیں، نظر سے نظر کو نظر ہو گئی، میں نظر کی بات کر رہا ہوں، نظر سے نظر کو نظر ہو گئی، یہ بات یاد رکھ لو۔ اہل سنت نبی کی نظر پر ایمان رکھتا ہے، اہل سنت صحابہ کی نظر پر ایمان رکھتا ہے، اہل سنت اہل بیت کی نظر پر ایمان رکھتا ہے، اہل سنت تابعین تبع تابعین کی نظر پر ایمان رکھتا ہے، اہل سنت غوث و خواجہ کی نظر پر ایمان رکھتا ہے، اہل سنت اپنے پیر و مرشد کی نظر پر ایمان رکھتا ہے کہ نظر پڑ جائے تو دنیا بدل جائے، نظر پڑ جائے تو دنیا بدل جائے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں میں، یہ بری نظر سے جب برا ہو سکتا ہے تو اللہ کے ولی کی نظر سے کیا نہیں ہو سکتا؟ جب بری نظر سے تم ڈر اور خوف سکتے ہو تو ان کی نگاہ ولایت سے دل کا سکون کیسے حاصل نہیں ہو سکتا؟ ہم بس اپنے ٹٹکے پٹکے عبادتوں پر ناز کرنے لگ گئے ہیں، وہ خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والا مردود بن گیا، 600 کروڑ سال عبادت کرنے والا جنت سے باہر ہو گیا۔ تم 4 سجدے پرسوں ابھی کرنا کا طریقہ نہیں جانے، 4 سجدے ٹوٹکے پھٹکے کر کے سجدوں پہ ناز کر رہے ہیں، سجدوں پہ ناز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، نسبت قائم کر لو، کسی اللہ والے سے نسبت قائم کر لو، اس کے بعد تمہارا یہ حال ہوگا، گھر میں بیٹھو گے، گھر تمہارے لیے عبادت خانہ بن جائے گا۔ اگر کسی اللہ کے ولی سے تمہاری نسبت قائم نہیں ہے، تم مسجد میں آ کے سجدے کرتے رہو گے، مگر تمہارا دل تمہارا دماغ مسجد میں اور سجدوں میں نہیں رہے گا۔ کیسے کرو گے ان وسوسوں کا علاج؟ بتاؤ، ہے کوئی تم میں ایسا جس کو وسوسے نہ آتے ہو؟ لگا ہے سجدے میں دل، بتاؤ کیا تمہاری عبادتوں میں وہ خلوص و قوت پیدا ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی۔ اب عبادتوں میں خلوص پیدا کرنا چاہتے ہو تو کوئی ماہر عبادات، کوئی ماہر ذکر و اذکار، کوئی ماہر سم و صلات، کوئی ماہر روحانیت یعنی پیر کامل سے جو غوث و خواجہ کی نسبت سے جوڑتا ہو، اپنے آپ کو ان سے جوڑ لو، پھر عبادت کا قرینہ دیکھ لینا، تمہاری عبادت میں کیسی قوت اور کیسی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ برے کی صحبت برا کر دیتی ہے، بری نظر برا کر دیتی ہے، ولی کی صحبت، ولی کی نظر تم کو بہترین عبادت گزار بنا دیتی ہے، شکر گزار بنا دیتی ہے، لائق اور قابل بنا دیتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت علی کے مرید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جو سورہ حدید کی ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ بذکر اللہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ایک بہترین ہٹا کٹا نوجوان اوپر دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، آنگن کی گھر کے دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، چور، اس امید سے جیسے حضرت نماز میں سجدے میں چلے جائیں گے، میں آہستہ سے گھر میں اتروں گا اور چوری کر کے لے کے چلے جاؤں گا۔ یعنی چور کو بھی اتنا یقین ہے، یہ لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی چور گھر میں بھی گھس گیا تو چور کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور ہم ایسے چوری لے عبادت گزار ہیں، نماز کے لیے ایسا کھڑے ہوتے ہی پوری دنیا یاد آنا شروع ہوتی ہے، وہ کیا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ کیا۔ وہاں چور کو بھی یقین تھا، اللہ کا ولی جب نماز پڑھتا ہے اتر کے میں گھر میں جاؤں گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تم پڑھتے ہو ایسی عبادت، کرتے ہو ایسی عبادت؟ ایسے معلوم پڑتا ہے سوچنے کے پورا ذمہ نماز کے اندر لے کر آئے ہیں، پورے کہاں کیا گم گیا سب یاد آتا ہے نماز کے اندر۔ حضرت خواجہ حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں، چور اوپر بیٹھا ہے، حضرت نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی نماز کے دوران، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، ارے کیا ہو گیا ایمان والوں کو کہ ان کے دل ابھی اللہ کے ذکر سے لرز نہیں اٹھے، ابھی کیا ہو گیا ہے، مومنوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا۔ آیت یہ پڑھ رہے ہیں نماز میں،
ऊपर चोर सुन रहा था, उनके घर का चोर भी कितना काबिल चोर था, कुरान को समझता था। आज का इंजीनियर समझना मुश्किल है, आज का डॉक्टर समझना मुश्किल है, उस जमाने का चोर कुरान को समझता था। जनाब, चोर ऊपर से हजरत की जैसे ये तिलावत सुने, कुरान की आवाज सुने, बेहोश होकर नीचे गिर गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। तुम्हारा हमारा क्या हाल है? कभी किसी को आपने देखा है नमाज में गिरता हुआ? कभी आपने वो आंसू निकाला है जिसको नमाज में आना चाहिए? क्या तुम्हारा दिल कभी ऐसे नमाज में लगा है? अरे हमारी नमाज, हमारे सजदे हम पर रोते हैं, बोले तू कैसी इबादत करता है, तू कैसा जाहिल इबादत गुजार है। अजीजान मोहतरम, किसी वली की सोहबत में रहकर इबादत करके देख लो, फिर उसके बाद तुम्हारी इबादत का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी इबादत का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा ज़ौक़ और शौक़ का तरीका बदल जाएगा। नजर से नजर को, बोलिए ये शेर याद रख लिए, नजर से नजर को नजर हो गई, इधर थी सो दुनिया उधर हो गई। बुरों की सोहबत में रहोगे बुरे हो जाओगे, अच्छों की सोहबत में रहोगे, गौस और ख्वाजा की निस्बत रखने वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारी दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको इस काबिल बनाए कि कोई ना कोई निस्बतों से खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, 4 पीर 14 खानवादों की निस्बत से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हों। मौला ताला तेरे प्यारे वली हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो मुरीद नहीं बना, जो किसी पीर की तरबियत में नहीं है, जो ईमान को तरोताज़ा नहीं करता, किसी बुजुर्ग की सोहबत में नहीं रहता, किसी के दस्ते हक पर बैत नहीं करा, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं इस बात का डर है कि कहीं वो काफिर होकर ना मर जाए, शैतान उसके ईमान को ना खा ले। मौला ताला हम तमाम को कहीं ना कहीं किसी अल्लाह वाले से हमारी मुलाकात करा दे। मौला हमारे ईमान की हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मौला ताला गौस और ख्वाजा की निस्बत से दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मौला ताला मसलके अहले सुन्नत वल जमात से कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमा। बदअकीदा लोगों से हमारे आल औलाद की तू हिफाजत फरमा। मौला ताला हमें सच्ची इबादत गुजार बना, जिक्र अज़कार और तेरी मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।